خوش آمدید۔ آج کے اس خاص وضاحتی جائزے میں کائنات کے ان چھپے ہوئے رازوں اور ستاروں کی چال کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ کمال کی بات ہے نا کہ کائنات کی اس گہری خاموشی میں بھی ایک واضح آواز چھپی ہوتی ہے، اور ستاروں کی یہ رہنمائی روزمرہ زندگی کے لیے بالکل ایک بہترین قطب نما یعنی کمپاس کا کام دے سکتی ہے۔ تو چلیں پوری توانائی اور جوش کے ساتھ ستاروں کے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج آسمانی رہنمائی کیا حیران کن اشارے دے رہی ہیں۔ آج کے سفر کو 4 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ پہلے حصے میں برج جدی، دلو اور ہوت کا ذکر ہوگا، دوسرے میں برج حمل، طور اور جوزا کو دیکھیں گے، تیسرے میں برج سرطان، اسد اور سنبلہ پر بات ہوگی، اور آخر میں برج میزان، عقرب اور قوس کے ساتھ یہ سفر اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ تو پہلے باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ حصہ ایک خاص قسم کی روحانی اور پرسکون توانائی سے بھرا ہوا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ برج جدی، دلو اور ہوت کے لیے ستارے آج کیا نیا پیغام لا رہے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں برج جدی یعنی کیپریکارن سے۔ آج کے دن کا آغاز پلیٹینم گرے رنگ اور لکی نمبر 27 سے ہو رہا ہے۔ صبح 6:05 سے 6:49 تک کا وقت خاص اہمیت رکھتا ہے۔ محبت کے معاملے میں کسی کی چھوٹی سی توجہ بھی دل جیتنے کے لیے کافی ہوگی۔ کیریئر میں محنت کی تعریف اور ترقی کے امکانات بالکل روشن ہیں، لیکن بھائی صحت کے لیے آرام کو ترجیح دینا بہت ضروری ہے۔ سب سے اہم انتباہ یہ ہے کہ ہر مسئلے کا بوجھ اکیلے اٹھانے کی کوشش بالکل نہ کی جائے۔ ستاروں کا واضح پیغام ہے کہ مستقل مزاجی اور ثابت قدمی ہمیشہ رنگ لاتی ہے۔ اب باری آتی ہے برج دلو یا ایکویریس کی۔ ان کے لیے آئس بلو رنگ اور نمبر 8 بہت نمایاں ہے۔ دوپہر 1:18 سے 2:01 کا وقت انتہائی لکی ہے۔ آج محبت کے حوالے سے ایک سرپرائز میسج یعنی حیران کن پیغام بہت خوشی دے سکتا ہے۔ کیریئر میں تخلیقی سوچ سب سے آگے لے جائے گی، جبکہ ذہنی سکون کے لیے تھوڑی دیر کی خاموشی انتہائی ضروری ہے۔ ایک اہم وارننگ پر ضرور غور کیا جائے۔ دوسروں کی رائے کو کسی صورت حاوی نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ انفرادیت ہی تو اصل پہچان ہے۔ برج ہوت یعنی پائسس کے لیے لگون بلو رنگ کی پرسکون لہریں آج خوش قسمتی کا اشارہ دے رہی ہیں۔ لکی نمبر 12 ہے اور شام 5:08 سے 5:52 تک کا وقت بہترین رہے گا۔ آج محبت بھرا ایک لمحہ دیر تک یادگار رہے گا اور تخلیقی کاموں میں کامیابی کے زبردست امکانات ہیں۔ البتہ بہتر صحت کے لیے جذباتی توازن برقرار رکھنا ناگزیر ہے۔ یہاں بڑی سختی سے وارننگ دی گئی ہے کہ دوسروں کے بوجھ اپنے کندھوں پر نہ لیے جائیں۔ یہ بڑی منطقی بات ہے۔ انسان تبھی آگے بڑھ سکتا ہے جب وہ خود ہلکا پھلکا ہو۔ خواب دیکھیں پھر انہیں جئیں، یہ محض ایک جملہ نہیں ہے بلکہ عمل کا ایک واضح راستہ ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ صرف تصوراتی دنیا میں رہنا کافی نہیں، بلکہ ان خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے عملی قدم اٹھانا ہی برج ہوت کی اصل کامیابی ہے۔ نہایت شاندار۔ اب ہم اس سفر کے دوسرے باب میں قدم رکھ رہے ہیں۔ یہ حصہ برج حمل، سور اور جوزا کی متحرک اور باتونی توانائیوں پر مبنی ہے۔ برج حمل یعنی ایریز کے لیے جو سب سے اہم نقطہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے وہ ہمت اور جرت ہے۔ اسکارلٹ ریڈ رنگ اور نمبر 4 آج خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ بہترین وقت صبح 8:12 سے 8:57 کا ہے۔ آج محبت کی زندگی میں ایک نئی اور دلچسپ ملاقات ممکن ہے، اور کیریئر کے لحاظ سے لیڈرشپ یعنی قیادت کے زبردست مواقع مل رہے ہیں۔ توانائی بھرپور رہے گی، لیکن وارننگ یہ ہے کہ جلد بازی شدید نقصان پہنچا سکتی ہے، لہٰذا اس پازیٹیو انرجی کو درست سمت میں استعمال کیا جائے۔ یاد رکھا جائے، پہلا قدم اٹھانا ہی کامیابی کی شروعات ہے۔ برج سور یا ٹورس کے لیے جیڈ گرین رنگ آج کے دن استحکام اور بڑا سکون لے کر آ رہا ہے۔ لکی نمبر 15 ہے اور وقت دوپہر 2:30 سے 3:14 کا ہے۔ آج شریک حیات کے ساتھ بہت محبت بھرا وقت گزرے گا، اور خوش قسمتی سے مالی معاملات میں کوئی شاندار خبر بھی مل سکتی ہے۔ صحت کے لیے متوازن غذا پر زور دیا گیا ہے۔ انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کی وارننگ ضد سے بچنے کا مشورہ دے رہی ہے۔ ستاروں کے مطابق صبر ہی سب سے بڑی طاقت ہے جو منزل کے بالکل قریب لے جاتی ہے۔ برج جوزا یعنی جیمنائی کے لیے آج مواصلات یا بات چیت کی اہمیت عروج پر ہے۔ گولڈن یلو رنگ اور نمبر 9 آج کے ساتھی ہیں۔ وقت صبح 11:14 سے 11:61 کا ہے۔ محبت میں ایک دلچسپ مکالمہ رشتے کو مزید خوبصورت بنا دے گا۔ کیریئر کے لیے نئے رابطے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ صحت کے حوالے سے نیند کو ہرگز نظر انداز نہیں کرنا ہے، اور انتباہ بہت کمال کا ہے۔ ہر بات ہر کسی کو بتانے سے گریز کیا جائے اور اپنے رازوں کی حفاظت کی جائے۔ الفاظ جادو ہیں۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور یاد دہانی ہے کہ آج کے دن کی گئی گفتگو اور بولے گئے الفاظ کسی بھی مشکل سے مشکل بند دروازے کو کھولنے کی چابی بن سکتے ہیں۔ بغیر کسی تاخیر کے اب تیسرے باب کی طرف چلتے ہیں۔
یہاں برج سرطان، اسد اور سنبلہ کے ساتھ جڑی توانائیوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ یہ برج احساس، چمک اور کمال پسندی کی علامت مانے جاتے ہیں۔ برج سرطان یعنی کینسر کے لیے مون سلور رنگ خوش قسمتی کی علامت ہے اور لکی نمبر 21 ہے۔ شام 6:16 سے 7 بجے تک کا وقت بہت خاص ہے۔ آج توجہ گھر اور خاندان پر مرکوز رہے گی اور اپنوں کی قربت بڑا سکون دے گی۔ کیریئر میں آج ملنے والا ایک چھوٹا سا موقع بڑی کامیابی میں بدل سکتا ہے۔ صحت کے لیے زیادہ پانی پینا مفید ہے۔ وارننگ بہت اہم ہے، ماضی کو حال پر حاوی نہ ہونے دیا جائے۔ پرانی باتوں کی زنجیریں توڑ کر حال میں جینا ہی آج کا سبق ہے، کیونکہ محبت ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ برج اسد یا لیو کی شاہانہ توانائی رائل گولڈ رنگ کے ساتھ بالکل واضح ہو رہی ہے۔ نمبر 1 خوش قسمت ہے اور وقت صبح 9:05 سے 9:50 تک ہے۔ آج کے دن اس برج کے افراد ہر محفل کی جان بنے رہیں گے۔ محبت کے محاذ پر کسی کی تعریف بے حد خوشی دے گی۔ کیریئر میں ترقی اور عزت ملنے کے پورے امکانات ہیں۔ صحت کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی یعنی جسمانی سرگرمی کو جاری رکھنا ضروری ہے، لیکن بھائی ترقی کے اس سفر میں اپنی انا اور غرور کو قابو میں رکھنا سب سے بڑی آزمائش ہوگی۔ روشنی ہمیشہ بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ برج سنبلہ یعنی ورگوں کی باریک بینی آج ان کے لیے بہت سے نئے راستے کھول رہی ہے۔ آلیو گرین رنگ اور نمبر 6 کے ساتھ وقت صبح 7:28 سے 8:11 تک بہترین ہے۔ محبت میں ایک مخلصانہ گفتگو رشتے کو مزید گہرا کر دے گی۔ کیریئر میں منصوبہ بندی کامیابی کی سب سے بڑی کنجی ثابت ہوگی۔ اپنی روٹین میں توازن رکھنا آج بہت ضروری ہے۔ خبردار کیا گیا ہے کہ خود پر بلا وجہ کی تنقید نہ کی جائے۔ پرفیکشن بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ کبھی کبھی بے تحاشا ذہنی دباؤ بھی دے سکتی ہے۔ کمال سے زیادہ سکون ضروری ہے۔ یہ صرف برج سنبلہ کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ایک بہترین سبق ہے کہ جب ہر چیز کو پرفیکٹ کرنے کے چکر میں انسان اپنا سکون برباد کر دے تو دراصل وہ سب کچھ کھو دیتا ہے۔ لیجئے اب ہم اس دلچسپ وضاحتی جائزے کے آخری باب میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہاں برج میزان، عقرب اور قوس کے بارے میں جانا جائے گا اور دیکھیں گے کہ آسمانی رہنمائی آج کے سفر کو کیسے مکمل کرتی ہے۔ برج میزان یا لبرا کے لیے بلش روز رنگ ہم آہنگی لا رہا ہے۔ نمبر 11 کے ساتھ وقت شام 4:10 سے 4:54 کا ہے۔ آج تعلقات میں بہت خوشگوار فضا پیدا ہوگی۔ محبت میں کوئی خوبصورت اطراف چہرے پر مسکراہٹ لا سکتا ہے۔ کیریئر کے لحاظ سے جوائنٹ پروجیکٹس یعنی مشترکہ منصوبے بہترین نتائج دیں گے۔ ذہنی سکون کے لیے میوزک کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ سب سے اہم وارننگ یہ ہے کہ دوسروں کی خوشی کے چکر میں انسان خود کو کبھی نہ بھولے۔ ستاروں کے نزدیک توازن ہی تو اصل ہتھیار ہے۔ برج عقرب یعنی اسکارپیو کی تیز بصیرت آج کرمسن میرون رنگ کی گہرائی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور نمبر 17 خاص اہمیت رکھتا ہے۔ رات کا وقت 8:18 سے 9:03 تک کا ہے۔ آج یہ گہری سوچ کوئی اہم راز کھول سکتی ہے۔ محبت کے رشتوں میں اعتماد اور قربت بڑھے گی۔ کیریئر میں پوشیدہ منصوبے اب کامیابی کے بالکل قریب آ چکے ہیں۔ البتہ ذہنی صحت کو آج پہلی ترجیح بنانا ہوگا۔ وارننگ یہ ہے کہ کسی بھی شک کو دل پر حاوی نہ ہونے دیا جائے۔ بعض اوقات خاموشی اختیار کرنا ہی بہترین حکمت عملی ہوتی ہے، کیونکہ خاموشی میں سب سے زیادہ طاقت چھپی ہے۔ اور آخر میں سفر کے آخری برج قوس یعنی سیجیٹیریس کے لیے ایمیتھسٹ پرپل رنگ اور لکی نمبر 23 کے ساتھ صبح 10:40 سے 11:24 کا وقت لاجواب ہے۔ آج نئی راہیں اور زبردست مواقع منتظر ہیں۔ محبت میں دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض اوقات فاصلے بھی رشتے کو مزید مضبوط کر دیتے ہیں۔ کیریئر کے لیے آج سیکھنے کا ایک شاندار موقع ملے گا۔ صحت کے لیے کھلی ہوا اور ورزش بہت فائدہ مند رہے گی، لیکن دھیان رہے جذبات میں آ کر آج وعدے نہ کیے جائیں، سوچ سمجھ کر بات کی جائے۔ یاد رکھیں، آزادی ہی روح کا اصل جوہر ہے۔ آزادی روح ہے۔ یہ ان تمام افراد کے لیے ایک شاندار یاد دہانی ہے جنہیں بندشیں بالکل پسند نہیں اور جو اپنی حدود سے باہر جا کر نئی چیزیں سیکھنے اور اس دنیا کو کھوجنے کا شوق رکھتے ہیں۔ تو 12 برجوں کے لیے ستاروں کی اس مکمل رہنمائی کو ہم نے تفصیل سے سمجھ لیا ہے۔ آج کے اس سفر کے اختتام پر ایک سوال ضرور ذہن میں آتا ہے، ستاروں کا کون سا پیغام آج کے دن کی رہنمائی کرے گا؟ کیا توازن کا انتخاب کیا جائے گا، خاموشی کی طاقت کو اپنایا جائے گا، یا پھر خوابوں کو حقیقت کا روپ دیا جائے گا؟ معلومات سے بھرپور اس سفر کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ۔ اس رہنمائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے دن کو شاندار بنایا جا سکتا ہے۔ جلد ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع اور نئے حقائق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے کائنات کے ان پر اسرار اشاروں پر غور ضرور کیا جا سکتا ہے۔